صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عقیقے کا حکم لڑکے یا لڑکی کی پیدائش پر اسلام نے کون کون سے اعمال کی اجازت دی ہے، ان اعمال کا طریقہ کیا ہے، ان اعمال کے اوقات کیا ہیں اور ان اعمال کا درجہ کیا ہے۔ شادی بیاہ کے بعد دنیا والوں کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے اولاد کے سلسلے میں۔ لڑکی کو پریشرائز کیا جاتا ہے، دباؤ ڈالا جاتا ہے جیسے کہ قصور اسی کا ہو۔ خاندان میں سال دو سال دیری ہو جائے تو علاج کے سلسلے میں بہت زیادہ جلد بازی، جائز ناجائز طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ حاملوں کا چکر کسی نے کرا دیا۔ اولاد کی خواہش فطری ہے، لیکن انسانوں کو جلد بازی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دینے والا اللہ جانتا ہے کہ کب میرے لیے کون سی اولاد بہتر ہے۔ بعض مرتبہ خاندان میں لڑکیاں نہیں ہیں، لڑکوں کے سلسلے میں اتنی زیادہ خواہش کی جاتی ہے، اور اگر لڑکے ہیں تو لڑکی کے سلسلے میں۔ اگر خواہش کے خلاف ولادت ہو جائے تو عورتیں روتی بھی ہے، منہ بھی چڑھاتی ہیں۔ 100% قصور بھی ماں کا ہی سمجھا جاتا ہے، کبھی گھر آنے نہیں دیا جاتا، دواخانے میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ لڑکیوں کی پیدائش پر برا سمجھنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں 1400 سال پہلے جیسا تھا، آج بھی کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے۔ وہ حدیثیں بار بار سننی چاہیے، دنیا کے واقعات دیکھنا چاہیے کہ بیٹیاں جب صحیح تربیت ہوتی ہے تو کتنا زیادہ راحت کا ذریعہ بنتی ہے۔ جائز تعلق کے نتیجے میں لڑکا یا لڑکی جب پیدا ہو تو سب سے پہلا عمل لڑکی کو نومولود کو نہلا دیا جاتا ہے۔ نہلانے کے بعد کوئی مرد یا عورت، جوان یا بوڑھا یا کسی نیک بندے کے ذریعے سے سیدھے کان میں اذان کے کلمات، بائیں کان میں اقامت کے کلمات، ہو سکے تو چہرے کو قبلہ رخ کرتے ہوئے، ہاتھ میں لیے ہوئے، علامہ رافعی رحمت اللہ علیہ نے جیسا کہ لکھا ہے، قبلہ رخ کر کے اذان کے کلمات کہے جائے۔ جیسے اذان مائک میں دی جاتی ہے اتنی اونچی آواز میں نہیں، یا اذان دینے والا کانوں میں انگلیاں رکھ کر نہیں، بلکہ اذان کی کلمات آہستہ آہستہ اور اقامت کے کلمات آہستہ آہستہ دونوں کانوں میں دہرا دیے جاتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اذن فی اذنی حسن ابن علی رضی اللہ عنہ حین ولدته فاطمۃ بالصلاۃ۔ بیماریوں کی حفاظت ہو جاتی ہے،
توحید کی آواز کی برکت، تاثیر اور گونج اس کی گٹھی میں آ جاتی ہے، اور گویا اس بات کا اشارہ دے دیا جاتا ہے کہ انسان کی پیدائش پر اذان و اقامت کہی گئی، انتقال پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اللہ کرے کہ اس کا دھیان نصیب ہو کہ ہماری زندگی اقامت اور جماعت کے درمیان کی ہی ہے۔ اقامت اور جماعت میں بہت تھوڑا سا فاصلہ رہتا ہے۔ عقیقہ کرنا اس کے بعد بعض علماء نے مستحب قرار دیا، اور بعض علماء نے اس کو سنت قرار دیا۔ مستحب اور سنت سے زیادہ عقیقے کی حیثیت نہیں ہے۔ اذان اور اقامت کے بعد دوسرا عمل تحنیک کا کیا جاتا ہے۔ حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تحنیک کا طریقہ بہت ہی جزئیات اور تفصیلات کے ساتھ حضرت نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اذان اور اقامت کے کلمات کہے جانے کے بعد کسی بزرگ یا صالح آدمی کھجور یا میٹھی چیز اپنے منہ میں چبائے، اور چبانے کے بعد انگوٹھے پر اس کو رکھے، اور انگوٹھے پر رکھ کر انگوٹھا بچے کے منہ میں احتیاط سے داخل کیا جاتا ہے، انگوٹھے پر ناخن نہ ہو، اور داخل کر کے بچے کے منہ کا اوپری حصہ، جسے اردو زبان میں تالو کہا جاتا ہے، ایک تالو تو سر کا ہوتا ہے، ایک تالو منہ کا ہوتا ہے، تو دانتوں کے اوپری حصے میں زبان کے اوپر کی جو چھت ہوتی ہے وہاں پر وہ میٹھی چیز لگا دی جائے۔ اس کو تحنیک کرنا کہا جاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا دیتے اور ان کو تحنیک بھی فرمایا کرتے تھے۔ عام طور پر یہ چیز ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا سہولت پسندی کی وجہ سے یا کسی صالح اور نیک بندے سے دوری کی وجہ سے پہلے ہی وہ چٹ کر دے دیتے ہیں، چاٹ کر دے دیتے ہیں، اور بچے کی پیدائش پر وہ کھجور، وہ شہد چٹا دیا جاتا ہے۔ تو تحنیک کرنا اور برکت کی دعا دینا، پہلا عمل اذان و اقامت، دوسرا عمل تحنیک، اور تیسرا عمل عقیقہ۔ چونکہ یہ رشتہ جائز رشتہ ہے اور یہ اولاد جائز اولاد ہے، تو برملا کھلے طور پر اس نعمت پہ خوشی کا اظہار اور اس کے لیے تقریب کرنے کا رواج اسلام سے پہلے بھی تھا، اور اسلام نے زمانے جاہلیت کی اچھی چیزوں کو باقی رکھا۔ عقیقہ کرنے کا سنت والا وقت 7واں دن ہے، 14واں دن ہے، 21واں دن ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں آسان ترتیب لکھی ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوا ایک دن پہلے آدمی عقیقہ کرے۔ چہارشنبے کو پیدا ہوا، عقیقہ کرنا ہے، منگل کو کیجئے۔ پہلی منگل 7واں دن، دوسری منگل 14واں دن، تیسرا منگل 21واں دن۔ 21ویں دن تک سنت ہے، اس کے بعد نفل ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ کر لیتے ہیں کسی عذر کی وجہ سے، مہمانوں کے آنے جانے اور انتظامات کی سہولت کے پیش نظر، تو تب بھی عقیقہ ہو جائے گا،
لیکن وقت کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ عقیقے کی سنت، عمل کی سنت ادا ہو جائے گی۔ وقت کی سنت جب ادا ہوگی جب 7ویں دن یا 21ویں دن یا 14ویں دن ہی کیا جائے۔ عقیقے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پورے خاندان کو اکٹھا کر کے دعوت دی جائے، بلکہ جانور ذبح کر کے گوشت تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے، لڑکی کی طرف سے 1 بکری، ان شرائط کے ساتھ جو شرائط قربانی میں پائے جاتے ہیں، قربانی کے جانور میں پائے جاتے ہیں، ان شرائط کا جانور میں لحاظ کرتے ہوئے۔ اس سلسلے میں بڑی بے اعتدالیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بہت سوں کا عقیقہ کرنا ہے بڑے جانور میں، جو جانور قربانی کے ارادے سے، کاروبار کے ارادے سے نہیں، جو جانور صرف عقیقے اور قربت اور ثواب کے ارادے سے ذبح کیا جا رہا ہے، اس جانور میں 2 حصے لڑکے کی طرف سے، 1 حصہ لڑکی کی طرف سے، جبکہ آدمی کے پاس وسعت ہو، جبکہ آدمی کے پاس اتنا بجٹ ہو۔ لیکن معاشرے میں ایک بے اعتدالی یہ ہے کہ فرض سے بھی زیادہ اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ سودی قرض لیتے ہیں، بیاج پر پیسے لاتے ہیں، رہن پر سونا رکھ کر آتے ہیں۔ یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں تو زندگی میں جب سہولت ہو جائے، جب آپ اس مستحب پر عمل کر لیجئے، جب آپ اس نفل پر عمل کر لیجئے، زندگی میں جب سہولت ہو جائے، جب ہاتھ کھل جائے۔ اور عقیقہ کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ عجیب بات ہے کہ پہلی ولادت پر لڑکی والے بل بھی ادا کریں گے زچگی کا، اور لڑکی والے ہی عقیقہ بھی کریں گے۔ یہ ہندوانہ رسم ہے جو جہیز سے شروع ہوتی ہے اور پہلی زچگی تک چلتی ہے۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ مرد کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ وہ عقیقے کے اخراجات اٹھائے، اور باپ ہی امیر ہے، اس سے مشورہ کرنا چاہیے۔ لڑکی کے ماں باپ کو عجیب طرح کا کھچاؤ، عجیب طرح کا تناؤ، بہت ہی بیوقوفانہ قسم کے جھگڑے ہمارے معاشرے میں ان بنیادوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بل کون دے گا، عقیقہ کون کرے گا، کب کریں گے، کیسے کریں گے۔ صحیح تصور ذہنوں میں بٹھائیے۔ عقیقے کا گوشت پورا ہم کھا جائیں تب بھی درست ہے، پورا ہم کہیں پر کھلا دیں، صدقہ دے دیں تب بھی درست ہے، کچھ کھائیں کچھ صدقہ دے دیں تب بھی درست ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین کے موقع پر ان کے بالوں کے موڑنے کا بھی حکم دیا۔ یہ عمل بھی مستحب ہے کہ پیدائش کے وقت جتنے بال تھے وہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ شریعت نے صفائی کے طور پر ان بالوں کی صفائی کا حکم دیا، مونڈنے کا حکم دیا۔ یہ بھی مستحب عمل ہے، فرضیہ واجب نہیں ہے۔ کبھی صحت بچے کی متحمل نہیں ہوتی، اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ استورا چلایا جائے، یا ایسا حجام نہیں مل پاتا ہے کہ جو سلیقے کے ساتھ بال مونڈ سکے، تو آدمی جب صحت بچے کی مناسب ہو اس وقت بال مونڈے۔ البتہ پیدائش کے وقت سر پر جتنے بال 2 گرام 4 گرام 6 گرام کے ہوتے ہیں، اتنے بالوں کے وزن بھر چاندی صدقہ کر دے، یا فاطمہ
احلقی رأسہ وتصدقی بزینت شعرہ فضۃ، کہ ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ دے دیجئے، اور ان بالوں کو دفن کر دیا جائے جہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا ہے، تاکہ کسی کے ہاتھ نہ لگے اور کوئی اس سے جادو یا شرارت کی کوشش نہ کرے۔ معاشرے میں بڑی غلط فہمی ہے کہ پیدائش کے وقت کے بال کو لوگ شاید بہت مقدس سمجھتے ہیں، بہت متبرک سمجھتے ہیں، بلکہ بچوں کے لیے سر پر جو بال چوٹیاں باندھی جاتی ہیں، کسی درگاہ پر لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے تقریب منعقد کی جاتی ہے، تو اسلامی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمالی بال، پہلی مرتبہ آنے والے بال، یہ کوئی خاص قسم کے بابرکت ہو، اس کی فضیلت ہو، اس کے کاٹنے کا خاص طریقہ ہو، اس کے لیے کوئی دعوت دی جائے، اس کے لیے اہل خاندان کو جمع کیا جائے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ کتنا بوجھل بنا لیا ہم نے سادی سیدھی سنتوں کو، اور دعوتوں کو عداوت کا ذریعہ بنا لیا، دعوتوں کو دشمنیوں کے بڑھانے کا ذریعہ بنا لیا، دعوتوں کو رشتوں کے توڑنے کا ذریعہ بنا لیا۔ اکھاڑا ہو جاتا ہے، اکھاڑا بن جاتے ہیں وہ گھر جہاں دعوتیں ہوتی ہے۔ رخ پر لائیے، ان رسومات سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور ایک عمل ہے نام رکھنا، نام رکھنے کا موضوع، اللہ اکبر۔ تربیت کے بارے میں اتنے سوالات نہیں کیے جاتے کہ میں باپ بن چکا ہوں، میری ذمہ داری بتائیے، کس عمر میں کیا دین سکھانا چاہیے۔ نام رکھنے کے مسئلے میں اتنا پریشان ہوتے ہیں اور اتنا علماء کو پریشان کرتے ہیں، کیا نام رکھا جائے؟ کوئلے کا نام سونا رکھنے سے کیا وہ سونا ہو جائے گا؟ سونا نام رکھ کر آپ کوئلے کی تربیت کریں گے تو کیا وہ سونا سونا بن جائے گا آپ کی غلط تربیت کے باوجود؟ نیا نام، بہت کم رکھا جانے والا نام، ایسی کوششیں کی جاتی ہے جس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نام اچھا رکھا جائے، انبیاء کا رکھا جائے، اولیاء کا رکھا جائے، صحابہ صحابیات کا رکھا جائے۔ انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم، قیامت کے دن تمہارے ناموں کو، تمہارے والد کے ناموں کو پکارا جائے گا، اس لیے اچھا نام رکھنا چاہیے۔ برے نام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا ہے۔ پیارے نام رکھنا، نیک فعل لینے والے نام رکھنا، بندگی اور عبدیت ظاہر کرنے والے نام رکھنا، تکبر ظاہر نہ ہوتا ہو، شہنشاہیت ظاہر نہ ہوتی ہو، ایسے نام رکھنے سے منع کیا گیا۔ عبداللہ، عبد الرحمن رکھنے کی فضیلت بتائی گئی۔ سمو باسماء الانبیاء، ایک لڑکی کا نام عاصیہ تھا تو آپ نے کہا تم عاصیہ، گناہ کرنے والی، نافرمانی کرنے والی نہیں، تم جمیلہ ہو۔ ایک شخص کا نام حزن تھا، سخت زمین، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں تم سہل ہو۔ اسی طریقے سے کئی ایک نام، ملک الاملاک، بعض لوگوں کا نام رکھا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ شہنشاہ کے معنی آتے ہیں، اس لیے ناموں کے سلسلے میں ہرگز ناچنے والیوں کے نام، گانے والوں کے نام، حسیناؤں کے نام رکھنا تو بڑی ناسمجھی کی بات ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔
ناموں کا اثر ہوتا ہے، اتنا اثر نہیں ہوتا کہ تربیت پر غالب آ جائے۔ یہ بھی بڑی معاشرے کی عجیب صورتحال ہے کہ بچے ستا رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، بہت روتا ہے یہ۔ نام کا اثر ہے کیا صاحب؟ اس کا نام عمر رکھا ہم نے، صہیب رکھا ہم نے، مصعب رکھا ہم نے، خبیب رکھا، بھئی یہ تو صحابہ کے نام ہیں۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر صبر کم ہو گیا؟ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ہم وقت دے نہیں پا رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ شاید میرا لقمہ ناپاک ہے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ماں اس کو قرآن کیوں نہیں سنا سکتی ہے، درود شریف کیوں نہیں پڑھ سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر دم کرے، نظر کی دعا پڑھتی رہے، انی اعیدہ بکلماتک التامہ من شر کل شیطان وہامہ وعین اللامہ۔ یہ دعا حضرت حسن و حسین پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ نیند کی دعا، نیند لانے کی دعا حضور نے سکھلایا ایک صحابی کو، اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اللہم اہدِ قلبہ وانم عینہ۔ یہ دعائیں ہم یاد کریں گے، یہ دعائیں ہم پڑھیں گے، اس کے بجائے صرف نام بدلنے کی کوشش، نام پر سارا الزام تھوپ دیا جاتا ہے۔ نیٹ پر نام تلاش کیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سی زبان کا نام ہے، انوکھا قسم کا ہے، رکھ دیا۔ منہا رکھ دیا ایک صاحب نے نام، قرآن میں ایک جگہ پر منہا آتا ہے تو وہاں پر منہا رکھ دیا۔ ایک صاحب نے امرین نام رکھا، معافی چاہتا ہوں آپ میں سے کسی کا ہو، امرین نام رکھا۔ ان سے میں نے پوچھا، میرے ساتھ ہی واقعہ پیش آیا، میں نے پوچھا کہ صاحب آپ نے امرین کیسے نام رکھا؟ انہوں نے کہا کہ قرآن میں یہ نام ہے، امرین سلام، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، من کل امر سلام، اخفاء کے ساتھ ہے وہ، من کل امر سلام پڑھیں گے تو امرین بھی نہیں بنے گا۔ وہ اپنی عقل، اپنی اوپچ، اپنی ناقص سوچ، ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر نام رکھنا یہ باپ کا حق ہے، اچھی طرح یاد رکھیے۔ یہاں دادا کچھ اور بتاتا ہے اور نانا کچھ اور بتلاتے ہیں، نانی کچھ حق جتلاتی ہے، خالائیں کچھ کہتی ہیں، اس پر بھی نہ جانے کتنے خاندانوں میں جنگ چھڑ جاتی ہے۔ ہم رائے دے دیں لڑکے کے باپ کو، خاندان کے ذمہ دار دادا ہیں، دادا طے کرے، باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے والد سے رائے ملا کر فیصلہ کرے، لیکن ذمہ دار تو باپ ہی ہے، ذمہ دار تو اس لڑکے کی ولادت جس کے ذریعے سے ہوئی ہے وہی ہے۔ بڑی بے اعتدالیاں، ابھی ابھی نکاح ہوا، سال گزرا، 1.5 سال گزرے، علیحدگی ہو جاتی ہے ان واقعات کی بنیاد کے اوپر۔ نام رکھنا باپ کا حق ہے، رائے دینے والے باپ کو دیں، اسی نام کو چلائیں جو باپ نے رکھا ہے۔ ایک عمل ختنے کا ہے، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کی ختنہ کرنا انبیاء کی سنت ہے، فطرت کے اعمال میں سے ہے، بڑا تاکیدی حکم ہے، بڑی بڑی بیماریوں سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، گندگی نہیں لگتی ہے، صفائی میں تکلیف نہیں ہوتی ہے، ازدواجی زندگی میں راحت ملتی ہے۔ لیکن ختنے کا بھی شریعت اسلام میں کوئی وقت نہیں ہے، سنت تو ضرور ہے، وقت نہیں ہے، لیکن بالغ ہونے سے پہلے، چونکہ بالغ ہونے کے بعد ستر واجب ہو جاتا ہے، ستر چھپانا واجب ہو جاتا ہے، اس لیے بلوغ سے پہلے ختنے کا عمل ہو جانا چاہیے۔
بلکہ 8ویں سال 90 سال تک پہنچنے سے پہلے ختنے کی سنت سے فراغت ہو جانی چاہیے، تاکہ بچے کی بے ستری یا بے حیائی کا کوئی واقعہ نہ ہو۔ طبی نقطہ نظر سے، میڈیکل ویژن سے پہلے ہفتے میں ہی ختنے کا کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے۔ چھپانے کا مسئلہ، زخم کے مندمل ہونے کا مسئلہ، خون کے بہنے کا مسئلہ، یہ سارے مسائل بہت آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ختنے کے موقع پر عجیب قسم کے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس وقت جانور کو ذبح کیا جائے اسی وقت بال مونڈے جائے، یا جس مہینے میں عقیقہ کیا جائے اسی مہینے میں ختنہ کیا جائے۔ عام حالات میں ختنے کی دعوت نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سختی کے ساتھ منع کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ختنے کے عنوان پر نہیں بلایا جاتا تھا، دعوت نہیں دی جاتی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک کے بڑے عالم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ایسے گاؤں، ایسے دیہات، ایسے ملک، ایسے علاقے کہ جہاں پر ختنہ ہی مسلمانوں کی علامت باقی رہ گئی ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ پردہ ہے، نہ شریعت کی پابندی ہے، ختنہ کرنے سے ان کے تشخص اور آئیڈینٹی کا اظہار ہوتا ہے، اور ختنے کی دعوت کرنے سے ہی ان کے مسلمان ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو ایسی جگہوں پر ختنے کی دعوت کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ختنے کے بعد کوئی خاص قسم کی چادر یا لنگی پہنائی جائے، ختنے کے موقع پر کوئی لمبی دعوت اور تحفے تحائف کا لین دین ہو۔ ہدیہ تو محبت بڑھانے کے لیے ہے، ایکسچینج کے لیے نہیں ہے۔ ہدیہ محبت پیدا کرنے کے لیے ہے، گن گن کر رکھنے کے لیے نہیں ہے کہ سنبھال کر رکھنا پڑے گا، فلانی کی بیٹی کا ہوگا یا بیٹے کا ہوگا تب بھی مجھے تحفہ لے جا کر دینا ہی پڑے گا۔ ادلا بدلا کوشش کرنا چاہیے کہ رسومات میں ہدیہ دینے کے بجائے عام اوقات میں ہدیہ دیا جائے، تاکہ دل جڑے۔ اللہ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔